نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم. معزز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل ہے. بچیوں کی تربیت کا جوہر والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بطور والدہ اپنی بچیوں کو اسلام کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت صحابیات کا سارا جام پلائے. اگر آپ نے بچیوں کو ایمان کی اہمیت اور دولت کے بارے میں نہیں بتایا اور یہ نہیں بتایا کہ اسلام کتنی قیمتی دولت ہے اور یہ نہیں بتایا کہ ایک مومن کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے، جب آپ کی بچیوں کو یہی نہیں پتا کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے تو وہ ایمان کی اہمیت اور قیمت کو کیسے جانیں گی؟ معزز سامعات، آج ہماری مسلم لڑکیاں اسلام سے بالکل بھی ناواقف ہیں اور یہ اسلام سے دوری اور دین سے مرتد ہونے کی اور دین سے بغاوت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتوں اور بچیوں کو وہ عزت دی ہی نہیں جاتی جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، اور انہیں ہر بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بیٹی ہونے کے نام پر ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی ایک کو مخاطب نہیں کیا بلکہ مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کسی ایک کو مخصوص نہیں کیا بلکہ مرد اور عورت دونوں کو مخصوص کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ برابری کرو. اور اسلام نے ہمیشہ بچیوں کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دینے کی اور زیادہ توجہ دینے کی ہدایت دی ہے، اور اسلام نے عورت کو ہر مقام پر اونچا رکھا ہے. جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، جب وہ بہن ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے تو وفا کا پیکر ہوتی ہے، اور جب وہ ماں کے مقام پر پہنچتی ہے تو جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا. اور ہم اسی کے برعکس بچیوں کو وہ اٹینشن نہیں دیتے، ان کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ باہر اس اٹینشن کی تلاش میں غیر مسلم شر پسندوں کے دو میٹھے بول پر اور ایک پھول پر دین سے بغاوت کر رہی ہے، دین سے مرتد ہو رہی ہے. معزز سامعات، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بچیاں اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی مسلم بچیاں غیر مسلم شر پسندوں کے ساتھ بھاگ کر مندروں اور چرچ میں شادی کر رہی ہے اور اپنا محبوب دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر رہی ہے اور دین سے مرتد ہو رہی ہے، دین سے بغاوت کر رہی ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ فائنینشلی ویک لڑکیاں اپنے گھروں میں ماؤں کو ذلیل ہوتا دیکھ کر اور ہر بات پر بیٹی ہونے کا طعنہ سن کر ان غیر مسلم شر پسندوں کے غیر ضروری اٹینشن اور شیطانی میٹھے بول پر باغی بن رہی ہے، دین سے بغاوت کر رہی ہے. اور تیسرا، وہ لڑکیاں جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ان کے والدین تو خود فریڈم کے نام پر اپنی بچیوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے کھلی اجازت دے رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو فریڈم کے نام پر دوزخ کے دروازے کھول رہے ہیں اور دین سے بغاوت کرنے کے، دین سے مرتد ہونے کے موقع فراہم کر رہے ہیں. اور یہ مسلم بچیاں فریڈم کے نام پر دین سے بغاوت کر رہی ہے، دین سے مرتد ہو رہی ہے. ان لڑکیوں کی عقل کا تو پتہ نہیں، لیکن ان کے والدین ایسے نہ سمجھ ہے کہ اپنی بچیوں کو یہی نہیں بتائے کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. معزز سامعات، غور کرنے کا مقام ہے کہ آخرکار ان مسلم لڑکیوں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟
کیوں ان لڑکیوں نے دین سے بغاوت کی؟ کیونکہ ان لڑکیوں کے پاس تو صحیح دین پہنچا ہی نہیں، انہیں اللہ سے تعارف کروایا ہی نہیں گیا، انہیں اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کی تربیت ہی نہیں کی گئی، انہیں دین کا علم دیا ہی نہیں گیا، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے نہ اس سے پہلے کبھی دی گئی تھی اور نہ ہی قیامت تک کبھی سنی جائیں گی۔ انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام نے عورت کو قید کر کر نہیں رکھا بلکہ ہوس پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت آسیہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کتنے تکلیفیں برداشت کی، اور انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت سمیہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھوں کس حد تک تکلیفیں برداشت کرتی رہی اور آخرکار ظالم کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھی، لیکن اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ معزز سامعات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں اور زیادہ مرتد ہونے سے بچ جائیں تو انہیں دین کے علم کی طرف راغب کرنا ہوگا، ان کے سامنے سیرت صحابیات کو پیش کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غیروں کے ماحول میں ڈھلنے کے بجائے غیروں کو اپنے ماحول میں ڈھالنے والی اور دین میں داخل کرنے والی بن جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ دین کی باغی نہیں، دین سے بغاوت کرنے والی نہیں بلکہ دین کی وفادار مسلمہ بن جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کو تعلیم و تربیت کرنے میں اولین ترجیح دینے والا بنائے، اور اب تک بھی جتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم دشمنوں کے شر میں پھنس گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے دوبارہ راہ راست پر لوٹنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔